السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ونس اگین. گڈ مارننگ, ہیو اے گریٹ ڈے. اور امید کرتے ہیں میرے جتنے بھی 101 کی فیملی ہے اور میرے 101 سامعین ہیں وہ بالکل ہوں گے ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو ویری مچ آپ لوگوں کی محبت کا, آپ لوگوں کی چاہت کا, جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہے. اور یقین مانے ہم بھی اس چیز کو بہت زیادہ خوشی کے ساتھ کہتے ہیں نا, احساس ایک جو رنگ ہے نا وہ میرے خیال میں بیان بھی نہیں ہے. کہتے ہیں رنگ کی بات کی جائے تو جیسے ونٹر آتا ہے بڑے خوبصورت رنگ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ایسی خوبصورت رنگ اور مزاج اور انداز انسان کی اپنی زندگی میں بھی ہونے چاہیے, کیونکہ لازمی ہے. دیکھیے اچھا رنگ اگر کسی نے پہنا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے, اس کی پرسنالٹی بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے. تو اسی طرح یہ خیبر رنگ اسپیشلی جو ہے آپ لوگوں کے لیے زبردست ہڈن ڈائمنڈ ایسے خوبصورت لوگ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں جو اپنی شخصیت میں بڑا کمال کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے ان کی شخصیت کا وہ جو ایک نچوڑ ہوتا ہے وہ آ کر ہمارے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ جرنی کیسی رہی جہاں پہ انہوں نے اپ ڈاؤنس بھی دیکھے لیکن ہمت نہیں آ رہی, اور دن بدن جو ہے نا اپنی ایک منزل کی طرف نا وہ بالکل قدم پہ قدم سے قدم ملا کے تو نا کامیابی کے ساتھ رواں تھے. تو تھینک یو سو ویری مچ فرسٹ آف آل آپ لوگوں کی رسپانس کا بہت زیادہ شکریہ, بہت اچھا لگتا ہے. اور کہیں اگر میں تھوڑا سا رک جاؤں اٹک جاؤں تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں ہے, جانے دیجیے گا, کیونکہ دیکھیں جیسے ونٹر آتا ہے تو گلا بھی خراب ہوتا ہے, زکام بھی لگتا ہے. میں کل اپنے سر کو کہہ رہی تھی, میں کہ سر کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو سر کہتے ہیں یہ کیا مطلب لائک, تو میں حیران ہوتی ہوں کھانسی زکام کے بعد بھی ہم آپ لوگوں کی محبت یا آپ لوگوں کا وہ پیار ہے جو ہمیں اتنا بولنے پہ مجبور کرتا ہے, ہم چپ ہی نہیں رہ سکتے. پھر جب مائک ہو اور آپ ہوں تو پھر کہتے ہیں کوئی ایسی رکاوٹ ہم اپنے آپ کے درمیان آنے نہیں دیتے. اگر رکاوٹ کی بات کی جائے تو ہم وہ ساری رکاوٹیں توڑ کے آپ تک آتے ہیں. ہر جمعرات صبح 10 سے لے کے 11 تک اس پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں آپ کی آرجی روبی خان. کہیں گے یوبی نے اتنا لائک گھما پھرا کے, اس لیے دیکھیں میں چاہتی ہوں نا کہ تھوڑا چلتے چلتے ہم موسم کا بھی ذکر کر دیں, انداز کا بھی اور مزاج کا بھی ذکر کر دیں, اور ساتھ میں آپ لوگوں کے اس پیار کا بھی ذکر کر دیں جو ہوا کی پہلے ہوا کی لہروں پہ ابھی تو روبرو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. خیر میں آپ کو نہیں دیکھ رہی لیکن آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم بھی آپ کو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو پیار آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایسا احساس اس کا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں آپ نظر نہ بھی آئیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں. سو اس محبت کا, اس احساس کا بہت زیادہ شکریہ. ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ اس پروگرام کے جو پیج ہے اس کو اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں دوسروں تک پہنچ جائیں. صرف یہ نہیں کہ آپ خود ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں, سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آئی تو مطلب یہ کہ دیکھیے اس پروگرام میں آپ کیا کیا سیکھتے ہیں. آپ کو میری طرح مطلب میں نے خود بڑا کچھ, سب سے بڑی بات اتنا بولنا سیکھ لیا ہے, اور اتنا کچھ مجھے اپنی زندگی میں جو نہیں پتا تھا وہ اس پلیٹ فارم اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی مجھے سیکھنے کو ملا. تو یہ میری ایک کہتے ہیں میں اپنے سر کا اور لالا جانی کا تھینک یو کرتی ہوں, اور ریڈیو پاکستان ایف 101 کا تھینک یو کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے زبردست پلیٹ فارم دیا اور اتنے خوبصورت مہمان دیے. مہمانوں کی بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے پروگرام میں آج میں ہم اکیلی تو ہوتی نہیں ہے, جیسے ایک خوبصورت سی پرسنالٹی شخصیت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے میم کا, میم نے آج بڑا خوبصورت کلر پہنا ہوا ہے, اور وہ کلر کی اگر بات کی جائے نا تو بالکل پھولوں سے بھی تھوڑا تھوڑا میچ ہوتا ہے. تو بالکل آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہے محترمہ رباب مہندی, اور جو کہ اگر بات کی جائے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے. اگر دیکھا جائے یہ ایک وکیل بھی ہیں, مطلب جب لالا جان مجھے بتا رہے تھے نا انٹرو تو میں کہ اچھا بیسکلی اگر ان کا پروفیشن کی بات کی جائے یہ خواتین بھی بہت زیادہ کام کرتی ہے, اسپیشلی خواتین کے ان مسئلوں پہ جہاں پہ میرے خیال میں بہت ہزاروں سال پرانے کچھ فیصلے جو نا اٹکے رہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اگر ایسی شیر دل ہمارے میدان میں اتریں گی تو پھر میرے خیال میں ہر ایک رکاوٹ کو, ہر ایک جو تکلیف ہے اس کو سائڈ پہ کر کے ہر انسان کو اس کا حق ادا کریں گی. اور سب سے پہلے میں رباب میم کو جو نا پھولوں کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں. میم یہ خوبصورت سا بوکے آپ کے لیے. تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ میم کہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو کہ آپ کے خوبصورت رنگوں کی طرح کے خوبصورت پھول ہیں اور بہت اچھا صبح کا آغاز ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور اس کے ساتھ اگر میم کی بات کی جائے تو صوبائی محتسب خیبر پختونخوا ہیں, اور ان کے ادارے میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور اسپیشلی میں نے جیسے اسٹارٹ میں بولا کہ خواتین, تو مجھے اچھا بڑا خوبصورت فیل آتا ہے جب کہتے ہیں خواتین کو بڑا پروموٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کے حق کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو رباب میم بڑا خوبصورت کلر پہنا اور بڑی ماشاءاللہ, میں ادھر جب آئی تھی تو میم نے بڑا خوبصورت کہا السلام علیکم. میں کہ میم مطلب اگر انسان کا چہرہ اس کا فرسٹ ایکسپریشن ہی آپ کو بڑا کہتے ہیں نا خوبصورت سا احساس دیتے تو سمجھو وہ شخصیت ہی بڑی پیاری ہے. میم باتیں میں تو ویسے بھی بولتی بہت زیادہ ہوں, یہ آپ لوگ جتنے بھی میرے 101 کی فیملی ہیں ان کی شاباشی ہے مجھے جو مل جاتی ہے. اب مجھے اسپیشلی میم یہ بتائیں کہ بیسکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے, اور آپ کی جو ایجوکیشن کا ایک کہتے ہیں نا سرکل رہا ہے وہ کہاں سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اور پھر آتے ہیں آپ کے پروفیشن کی طرف. تعلق زمین سے ہے.
جی اور کیا بات ہے. اور زمین سے تعلق رہنا چاہیے. سو آئی ایم مکسچر آف بیک گراؤنڈس. میری والدہ کا تعلق میران شاہ سے ہے اور میرے والد سید ہیں. تو یہ پرانے وقتوں میں دیکھیں ہم نے جو جنریشن انہیریٹ کی ہے اس میں آپ اگری کریں گی روبی کے کوئی تفرقے وغیرہ نہیں ہوتے تھے. پروونسز میں بھی شادی ہوتی تھی. ہمارے مسلمانوں کے یہ جو فقے ہیں ان میں بھی شادیاں ہوتی تھیں. تو بہت ہی ایک ٹیپسٹری تھی خوبصورت رنگوں کی. آپ نے رنگوں کی بات کی, بالکل. تو رنگ اس وقت بہت خوبصورت مکس ہوئے طے. تو میری والدہ پشتون اور میرے والد سید ہیں, تو آئی ایم مکس بلڈ. اور ریزڈ میں یہ تھا کہ ٹل دا ایج آف 13 آئی واز ان پاکستان. اس کے بعد آئی واز دا ینگسٹ کالجیٹ. میں نے 13 سال کی عمر میں او لیولس کیا تھا. زبردست. اور پھر میں تعلیم کے لیے برطانیہ گئی تھی. زبردست. اور اپنی فیملی میں کیونکہ ہمارے بہت ہی کنزرویٹو بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, اور یہ دو کنزرویٹو ترین آپ دیکھیں میران شاہ اینڈ سادات. تو آئی واز دا فرسٹ گرل ہو واز الاؤڈ ٹو, اور 13 سال کی عمر میں او لیولس کرنا اور سارا او لیولس کرنا اور پھر 100% اسکالرشپ پہ برطانیہ جانا. تو میں آپ کو بتاؤں, رنگوں کی آپ نے بات کی تو ہم جو ہے جلدی کیا تھی آپ کو او لیولس کرنے کی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آج کل کے بچوں کو اور بچوں کے حوالے سے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھو پڑھو, لیکن ہمارے اس میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے خاص طور پہ اگر لڑکی ہو تو یہ پریشر آ جاتا ہے کہ اس کی تو شادی کرا دیں, اس کو پڑھا لکھا کے فائدہ. یہ ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو میرے لیے اور مجھے پڑھائی کا اس قدر شوق تھا کہ اگر مجھے رات کو نیند آتی تھی پڑھتے ہوئے تو میں برف رکھتی تھی ساتھ ٹیبل کے نیچے. اور اگر مجھے نیند کا ذرا سا بھی جھونکا آتا تھا تو میں اپنا پاؤں برف کے اوپر لگاتی تھی تاکہ مجھے نیند نہ آئے. تو اور مجھے یاد ہے کہ جب میں او لیولس کے لیے گئی تھی تو جس اکیڈمی میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے بولا, کیونکہ مجھے تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, کسی ضرورت بھی مجھے پڑھنا ہے اور مجھے جلدی جلدی پڑھنا ہے. سو جب میں گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو 6 months یہ تو ریویژن کے لیے. میں نے کہا میں ریویژن نہیں, میں سلیبس کور کرنے کے لیے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ, لیکن خدا کی ذات جو ہے وہ دیوانوں کا بھی خواب پورا کرتی ہے. بالکل. تو جستجو تھی, ایک ول تھی, ایک ڈٹرمنیشن تھی, اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی او لیولس. پھر میں نے اپنی لا ڈگری باہر سے انگلینڈ سے کی ہے. اور جب میں برطانیہ میں تھی تو تب آئی ہیو پرومپٹڈ 32 questions in the British Parliament. اور مجھے ملکہ برطانیہ کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا as 21 leaders who are considered hope for the 21st century. ماشاءاللہ زبردست, کیا بات. اور اس ایوارڈ کا ذکر جو نہیں, خاص ایوارڈ تھا اور اس کا بھی ذکر ہماری پروگرام میں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات, میم نے ایک بات کی کہ جب مجھے نیند آتی تھی میں برف پا سکتی تھی. تو ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے جب آپ کو کبھی بھی آپ اسٹڈیز کرتے ہیں نا تو گرمی ہے نا تو آپ پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھے, گرمی میں بیٹھیں. کیوں؟ کیونکہ جب پنکھا لگا ہے نا آپ کو ذرا سکون ملتا ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر سردی ہے تو بستر میں نہیں بیٹھنا, آپ نے نارمل بستر کے باہر آپ نے نارمل ٹمپریچر میں بیٹھنے, بیکاز آپ کو سردی لگے گی, آپ کو نیند نہیں آئے گی, اور پھر آپ کانسنٹریٹلی اپنا جو ہے کام اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے. لیکن آج کل کے بچے تو ہیٹر بھی لگائے ہوتے ہیں, بستر بھی گھسے ہوتے ہیں, ٹوپیاں بھی پہنی ہوتی ہے, پھر بھی کیا ہو رہا ہے جی اسٹڈی ہو رہی ہے. میم آج کل تو یہ چلتا ہے. تو دیکھیں تعلیم ایک ہوتی ہے, تعلیم کے ساتھ وہ تعلیم ہونی چاہیے جس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. بالکل میٹر, بہت میٹر. اور ابھی آپ نے جیسے 100 کی سپیڈ سے اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں کی, دیٹ شوز ایکسپیرئنس اینڈ دا پیشن دیٹ یو پٹ ان یور ورک. تو میں کہتی ہوں چاہے جیسے مرضی پڑھیں لیکن پڑھیں, اور تعلیم جو ہے وہ آپ کو باشعور بنائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایک اچھا انسان بنائے. اور پھر یہ کہ آپ ایک جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں, جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور اس میں آپ کون سی کی ویلیو ایڈ کرتے ہیں. یہ بہت, یہ دیکھیں آج کل ہم بہت زیادہ شکار ہیں انڈیویجولزم کا.
اس کو کیا بولتے ہیں نا، می مائی سیلف اینڈ آئی ایٹیٹیوڈ، بس اپنی میں مگن. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اینیمل میں اور سوشل اینیمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. انسان اکیلا زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہوا. اور انسان کا انسان کے ساتھ ایک بہت اہم اور نہ ختم ہونے والا تعلق ہے. وہ آپ تعلق کیسے بناتے ہیں، آپ اپنی ریلیشن شپس کے ساتھ کتنی آنیسٹی کے ساتھ فلفل کرتے ہیں. ہمارا سب سے اسٹرانگ پاکستان میں فیملی یونٹ ہے. آپ اپنی فیملیز کو کس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر جن اداروں میں آپ کام کرتے ہیں ادھر آپ کتنی سنسیریٹی میں اپنا انپٹ دیتے ہیں. میرے خیال سے آج کی جنریشن میں ان چیزوں کو ریئلائز کروانا، ان چیزوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اپنا تو آپ خیال رکھیں ہی، لیکن جو آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی آنیسٹی اور جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے، جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو جو آپ کی اس دنیا میں ایک اہمیت ہے اور وہ ویلیو ہے، وہ ہمیشہ اس چیز سے بنتی ہے جو آپ کا آؤٹ پٹ ہو دنیا میں، جو آپ کی انٹرپرسنل سکلز ہوں، جو آپ ریچ آؤٹ کریں. ابھی آپ نے صبح صبح جیسے رنگ بھرے ہیں لوگوں کی زندگی میں، اپنی آواز کے تھرو لوگوں کو چیئر اپ کرنے کی، حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے. سو دیز آر دا لٹل تھنگس دیٹ میٹر ان لائف. بالکل میٹر کرتا ہے میم. اور اگر بات کی جائے میم کی جو اسپیشلٹی یہ چیز بھی ہے کہ وہ خواتین کے جو ورکنگ پلیس اسپیشلی اکثر ہراسمنٹ کا بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اسپیشلی ان کو وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اور ان پہ بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جی. میں صوبائی محتسب ہوں. اب آپ ایک دفعہ میرے ساتھ صوبائی محتسب ذرا دہرائیں گی. صوبائی محتسب، یس، خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا. KP. اور اس کو دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے بارے میں وہ اویئرنیس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. بالکل اسی ٹھیک ہے. اور میری جورسڈکشن میں دو چیزیں آتی ہیں. جی جی. ایک ہے خواتین کے وراثتی حقوق، پراپرٹی رائٹس، سو وومنس پراپرٹی رائٹس، اور دوسرا پروٹیکشن ایٹ ورک پلیس. تو میں آپ کو اس کا لاجک بتا دوں جی جی. کہ بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. فائنینشیل امپاورمنٹ از امپاورمنٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو بھی لے لیں، اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ہمارے ادارے کے تھرو جب خواتین کو ان کے مقام کار پہ پروٹیکشن ملتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ مقام کار کو پروقار بناؤ. اور یہ میری ابھی بھی پرمقام بناؤ. زبردست. نہیں، پرمقام نہیں، پروقار. پروقار مقام. میری بھی اردو آپ کے ساتھ ساتھ امپروو ہو رہی ہے. میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ بہت گہرے والے اردو کے الفاظ آپ مقام کار کو پروقار بناؤ. پروقار بناؤ. اور اگر ان کو دیکھیں، اب وہ والا معاشرہ نہیں رہا. ہمیں اپنی جو ایک مائنڈ سیٹ سے، جو آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہے، اگر آپ حلال کی روزی کما رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب گاڑی کا پہیہ چلانا تھوڑا مشکل ہو گیا. بالکل. خواتین کا کام کرنا جو ہے وہ ان کی ضرورت بن گیا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ صرف ایک سرخی پاؤڈر مافیا ہے یا یہ جو کہ صرف کاسمیٹک، تو نہیں. تو اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے اور اپنا روزگار کما رہی ہے، تو دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی انفلوئنشل لڑکی ہے یا کوئی ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی ہراسمنٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ ان کو تنگ کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں. بالکل. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب کی بھی بیٹی یا کوئی بھی عورت اپنے گھر سے اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت اس کے بالکل ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے، اس کی ڈگنیٹی کو، اس کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور جب آپ خواتین کو ان کے مقام کار پہ ان کے رائٹس دیتے ہیں، آپ ان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں کہ ہر ریسورس اپنے فل پوٹینشل کے ساتھ کام کر سکے، اور پھر جب ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم نہیں کیا جاتا، تو دیٹ از امپاورمنٹ اینڈ دیٹ از ٹرو امپاورمنٹ. اور اس میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف خواتین کی امپاورمنٹ ہم نہیں دیکھتے، اس کو ہم معاشرے کی امپاورمنٹ میں دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں
کہ کوئی بھی غلام عورت ایک لیڈر پیدا نہیں کر سکتی. حقیقت ہے. اور ایک اصل میں اگر کوئی انسیکیور نہیں ہے تو خواتین کی امپاورمنٹ میں مردوں کی بھی امپاورمنٹ ہے. بالکل ہے. سو دس از مائی جورسڈکشن. اور ہم نے یہ خواتین کے وراثتی حقوق میں آپ کو بتاؤں بلکہ پراپرٹی رائٹس میں بھی میں نے 14 جولائی کو اوتھ لیا تھا. تو ہمارے پاس اس وقت 2700 کیسز تھے. تو اب ہمارا, میں آپ کو اپنے ادارے کے بارے میں بہت جلدی بتا دوں کہ یہ وہ سوال ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آدھے میں رکھنی تھی, لیکن ماشاءاللہ میم نے دیکھیں اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بیسکلی پوائنٹس کون کون سے, کام کیا کیا ہے, اور یہ صرف باتیں نہیں ہے, کام ہو بھی رہا ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو بینیفٹ یہ بتا رہی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری مفت عدالت ہے, ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ. بالکل. اگر آپ خود وکیل ارینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اٹس اے مفت عدالت. دوسری بات یہ ہے کہ اٹس اے اسپیڈی کورٹ, اسپیڈی یعنی کہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ کو فیصلہ مل جاتا ہے. زبردست, کیا بات ہے. اچھا, تو اب ہوا یہ کہ جب میں نے اوتھ اٹھایا تو پہلے دن ہمارے پاس 2700 کیسز کی پینڈنسی تھی. تو جو فریش اپلیکیشنز آئیں ان کو نومبر دسمبر کی ڈیٹ مل رہی تھی. تو اب آپ ذرا غور سے سنیے گا. اب میں نے پھر کہا کہ اگر فریش اپلیکیشنز کو نومبر دسمبر کی ڈیٹ مل رہی ہے اور میں نے جولائی میں اوتھ اٹھایا ہے تو پھر ہمارے میں اور کورٹس میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آدھا پشتون خون اور آدھا سید خون ہو تو آپ یا تو کمٹمنٹ کو فلفل کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کازز لگاؤ 80-90 کیسز کی روز. 80-90 کیسز کی ڈیلی. واو. تو جب میں نے یہ کازز لگائی تو لوگوں نے کہا, تھوڑے لوگوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کاز لسٹ کو سسٹین کرنا نیئر امپاسبل ہے, کیونکہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں بھی اتنے کیسز نہیں لگتے. روزانہ کی تعداد میں کسی بھی ایک کورٹ میں 80-90 کیسز لگانا از نیئر امپاسبل. تو لوگوں نے کہا کہ سسٹین نہیں کر سکیں گے, لیکن ہم نے سسٹین کیا. اور اس پہ جو ہمارا فلفل تھا کہ اسپیڈی مینڈیٹ پاکستان میں, خیبر پختونخوا کی سرزمین میں, کیا یہ لوگوں کا خواب رہ جائے گا یا حقیقت بنے گا. ہم نے یہ بتایا کہ یہ صرف ایک خواب نہیں ہے, اسپیڈی مینڈیٹ آپ کا رائٹ بھی ہے. اب آپ جب ہماری امبارش پرسن سیکریٹریٹ میں آئیں گے اور آپ فریش اپلیکیشن فائل کریں گے تو آپ کا کیس ود ان 10 days لگے گا. واو, کیا بات ہے. مطلب یہ کہتے ہیں اسپیڈ. اور پھر جو ہم نے فیصلے سنائے, ابھی دیکھیں اسپیڈ کی ٹرین چل رہی ہے, آپ نے جیسے بولا ویسے ہم نے اسپیڈ پہ کام کیا. تو تھوڑا سا دیکھیں, تو اس میں اب اسپیڈ سے کام کرنے کا میں آپ کو بتاؤں تو 2780 کیسز تھے. اب اس وقت ہمارے پاس 500 کیسز رہ گئے. اچھا, تو اب میں اس میں مطلب باقی ختم. باقی اب یہ آپ کے والا, کیا بات ہے, اس کو کہتے ہیں اسپیڈی کام. آپ کے والا ختم. باقیوں نے بھی, جب میں نے چیف سیکرٹری کو بتایا کہ ہم اب 5, تو نے کہا آپ نے اڑا دیا. میں نے کہا نہیں, اڑائے نہیں ہے, خارج کسی کو بھی نہیں کیا, اور صرف فیصلے نہیں سنائے. اب یہ بہت اہم بات ہے روبی, کہ اگر آپ فیصلہ سنا دیتے اور اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی, یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تو وہ پھر جسٹس کا ایلیوژن ہے, جسٹس نہیں ہے. اور ہم دھوکہ دینے میں بلیو نہیں کرتے. تو اس میں انتہائی مشکور ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی, جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور کوآرڈینیشن کی. اور اب یہ ہوا ہے کہ جو فیصلوں کی میں بات کر رہی ہوں, ہم نے صرف ان کے فیصلے نہیں سنائے بلکہ ہم نے ان کو ان کی پراپرٹی اور ان کے گھر کی چابیاں ان کے حوالے کی ہیں. بلکہ کل ایک ٹیسٹیمنی ہمارے پاس یہ بھی آئی ہے کہ بلکہ اب تو انہوں نے اپنی زمین میں گندم بھی اگانا شروع کر دیا. کیا بات ہے. سو فیصلہ وہ ہوتا ہے جو امپلیمنٹ ہو, اور ہم نے کوآرڈینیشن بلڈ کی ہے, صرف اس بات پہ نہیں کہ ہمارے فیصلے سنائے جائیں, بلکہ ونس اگین میں بہت مشکور ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی, جن کے تعاون سے ہمارے فیصلوں کی بھرپور امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن ابھی بھی میرا سپیڈ سے بولنا تھوڑا جاری رہے گا. میں ابھی سے سپیڈ سے ہم تھوڑا سا رکتے ہیں, اپنی سپیڈ کو سلو کرتے ہیں. نہیں, تھوڑا بولنے دو, تھوڑا بولنے دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی پورے خیبر پختونخوا میں کوئی بھی عورت اگر سن رہی ہے ہمارا پروگرام, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا دفتر ان کا اپنا دفتر ہے.
کیا بات ہے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اور اس خوبصورت بات میں میم ایک خوبصورت سا ٹریک ہو جائے, کیونکہ دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ یہ مانے میم کی باتوں میں ہم نے ٹریک بھی بھولا ہوا ہے, مطلب آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا ہے. یہ کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو زندگی میں مطلب دیکھیں کچھ ہوتے ہیں کہانیاں, کچھ ہوتی ہیں باتیں, خالی باتیں نہیں. جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کرتا ہوا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں چینج, اس کو کہتے ہیں چینج, حقیقی چینج. تو میرے خیال میں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ساری چیزیں بیڈ ہی بیڈ ہے تو یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے, پازیٹیو بھی چیزیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو پازیٹیو ایک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. اور دیکھیں زندگی میں یہ نہیں ہے کہ بس مایوسی ہو اور تکلیف ہی ہو. مطلب لوگ یہ ہم بھی سوچا کرتے تھے کوئی کیس ہوتا ہے مہینوں کیا سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن ابھی یہ یہاں پہ اسپیڈی بولنا ہے اور یہاں پہ اسپیڈی ورک کرنا ہے. اور یہ صرف کام ہی نہیں بلکہ اگر جو فیصلے ہوئے ہیں اور ان پہ کہتے ہیں نا کام بھی ہوا ہے, ان کو گھر والوں کو ان کے گھر بھی ملے ہیں, ان کی جائیدادیں بھی ان کے ہاتھوں میں دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی بات میرے خیال میں ہمارے سسٹم میں سب سے بڑا چینج یہی ہے. اور مزے کی بات یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایسے لوگ جو واقعی ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا. اور میم اتنی انفارمیشن مجھے یقین مانے نہیں پتا تھی. اور یہ اسپیشلی ہمارے کے پی میں کہیں بھی کوئی خاتون اگر یہ ہماری بات سن رہی ہے, کسی کو بھی کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ کا اپنا آفس ہے, میرا آفس نہیں ہے یا میم کا آفس نہیں ہے, آپ کا اپنا آفس ہے, ضرور جائیے. اور کہتے ہیں نا بالکل ریلیکس ہو کے بالکل ایسے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فیملی ممبر میم کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں ونٹر سکنٹر میں جو ہے نا آپ کا جو ایشو ہے وہ حل نہ ہوا تو کہ یہ ہمارا نام بدل دیجیے گا, نام تو وہی رہے گا لیکن آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. ویلکم بیک. اینڈ یقین مانے کہتے ہیں نا جلدی جب چیزیں ہوتی ہیں تو امیزنگ ہوتی ہیں. اور اس امیزنگ ٹائم میں تھینک یو سو ویری مچ آپ لوگوں کے رسپانس کا, آپ لوگوں کی محبت کا, آپ لوگوں کی اس پیار کا جو کہ یہ دیکھیں میرے پاس ہے, مطلب مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو بھی. میں یقین مانو کہ یہ نہیں کہ صرف یہ نام پڑھ کے اور بس تھینک یو کر کے چلی جاتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ایسے ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا, جیسے مطلب اس پروگرام میں ہمارا آنا اور آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب آپ بہت دور دور سے ہمارے ساتھ اتنا اپنا اعتماد, اور کہتے ہیں نا مجھے خود بھی نہیں پتا کہاں سے کون ہے, لیکن دیکھیں جب آپ یہاں پہ میرے پاس آ جاتے ہیں تو اٹ مین آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سو تھینک یو ون آن فیملی کا, اس نئے لوگوں کا بھی جو ہماری فیملی میں ہمیشہ نئے نام انٹر ہوتے ہیں. سو جو ہماری فیملی کے پہلے کے ممبر ہیں وہ تو تھینک یو جی. آپ لوگوں کا سب سے بڑا پن ہے کہ آپ ہمیشہ میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور مجھے اتنا پیار, اتنی کہتے ہیں مضبوطی دیتے ہیں. تھینک یو. نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کا. علی تھینک یو سو ویری مچ. حاجی شفیق تہکال سے تھینک یو سو ویری مچ. غلام عباس تھینک یو سو ویری مچ. انعام خان ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. حاجی ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. محمد مہران جکرانی جیکب آباد سے ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. جمشید فاروقی مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. پری فاروقی ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ مریم فاروقی اور زرش فاروقی, تھینک یو. واؤ نے مطلب خوبصورت کہتے ہیں میلس کے نام تو تھے, جب فیمیلس کے نام آتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں یہ اسپیشلی آج کا پروگرام اگر میں کہوں نا تو اسپیشلی فیمیلس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے. اور اگر آپ اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر میں کیا کہوں. دیکھیں زندگی میں نا ہمیں ہر جگہ سے کہیں سے بھی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے. آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. برکت امدانی جمال بلوچی تھینک یو سو ویری مچ. کریم بخش ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. ناز سردار علی بلوچ ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. ثناء اللہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری ویری مچ. علی حسن جمالی بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہیں جی, تھینک یو سو ویری مچ. حاجی غلام ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. امجد خان ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. ایاز خان پشاور سے ہیں, تھینک یو سو ویری مچ ایاز خان سر. اس کے علاوہ افتخار حسین ہمارے ساتھ پشاور سے ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. افتخار احمد خان ہمارے ساتھ نوشہرہ سے ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ شامیر مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. عرفان سلیم کراچی سے ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. صفت اللہ رانچھا صاحب ہمارے ساتھ ہے جی, آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. امجد خان ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. عبد الغیور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. طاہر ہمارے ساتھ ہیں, طاہر رانجھا, تھینک یو جی سو ویری مچ. ارشد انجم چترال سے ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. دنیال بیگ ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ہیں عبد الستار ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. میں نے نام جلدی اس لیے لینا کیونکہ پھر پروگرام میں آج بڑی مزے کی چیزیں, تو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ لوگوں کا بھی اگر چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے پروگرام آن ایئر اور میرا نام لیا ہے, تو بالکل جی اگر آپ نے بھی چاہتے کہ میرا نام لیا جائے تو پروگرام کے درمیان ہی جلدی سے اپنا نام اور اپنی جگہ ضرور مجھے بھجوا دیں. آتے ہیں واپس میم کی طرف, اور دیکھیں میم ویلکم بیک.
تھینک یو. میں جیسے اسپیڈ سے بولتی ہوں اب تو میں کہتے نا آپ کا مجھے کچھ ایسا نام سوچنا چاہیے نا کہ جو اسپیڈی کے ساتھ ڈن ورک کے ساتھ مطلب آپ کو اسٹیمپ کے ساتھ اوکے کا کہتے نا تھمس اپ دیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ صرف بڑی بڑی چھوڑنے ہی باتیں اتنے بند آتے ہیں اور باتیں کر کے چل جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اور اسپیشلی اگر کے پی کی خواتین کی بات کی جائے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ دیکھیں کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اپنی دوست کا کسی ریلیٹیو کا کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہو تو اس پروگرام کسی نے کہتی ہمیشہ دوستوں کا فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرے. کسی کے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہے. میم واپس آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی طرف. جیسے کہ آپ کو برطانیہ سے ایوارڈ ملا تھا, آپ نے ذکر بھی کیا. میں اور میرے سامعین جاننا چاہیں گے وہ ایوارڈ بیسیکلی تھا کیا. ایک تو شیئرز ہوتی ہیں لیکن میں اس ایوارڈ کا اسپیشلی جاننا چاہوں گی اور میں تو سرپرائزنگ ہوں اس کا جواب سننے کے لیے. ایک تو یہ چیز, دوسرا ساتھ ہی میں ایک سوال جلدی جلدی اپنے کر دوں کیونکہ پھر میں چپوں گی کہ آپ ہی ماشاء اللہ پھر بات کریں گی. جہاں تک دیکھا جائے تو وکالت کی اگر بات کی جائے تو جب آپ کا پروفیشن تھوڑا سا چینج ہے, پھر آپ بیچ میں لائر بھی ہیں, تو یہ اتفاق اس کے بارے میں بھی بتائیں پلیز. یہ میں آپ کو سارے اتفاقوں کا بتا دیتی ہوں. جی تو پلیز. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چیز پریویلیج کے طور پہ نہیں ملتی اور جب آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے ایک صبح کا وقت ہے تو میں کہہ دوں کہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے رحمان. اور یہ خوبصورت مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحیم از مسلم یونٹی, بٹ رحمان اس کو بھی دیتا ہے جو اس پہ بلیو نہیں کرتے. اٹس دا یونیورسل گاڈ, ٹھیک ہے, آل کمپیشنیٹ. رحمان سے لفظ نکلا ہے رحم. اور رحم از این عربک ورڈ, اور اس کا مطلب کیا ہے روبی بتائیں. کسی پہ رحم کرنا نہیں, کسی پہ رحم کرنا نہیں. مجھے تو رحم کا مطلب یہ ہے اٹ از دا وومب آف دا فیمیل, جو خاتون اس کا ایک بچہ پیدا کرنے والی ماں, اس کا پیٹ رحم. رحمان سے نکلا ہے رحم, کہ خاتون جو ہے وہ نرچرر ہے, وہ اس کے لیے سب ایک جیسے ہیں, بالکل برج بلڈر ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے جو ایوارڈ ملا وہ اسی اس میں کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا, اور یہ ایکچولی اٹ واز اے کائنڈ آف این الیکشن جہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا کہ مختلف ملکوں میں, مختلف ممالک کے بیچ میں, مختلف فرقوں کے بیچ میں, مختلف مذاہب کے بیچ میں کشیدگیاں ہیں. تو کیا 40 سال کی عمر کے کچھ ایسے 21 لیڈرز ہیں جن کو کہ ہوپ تصور کیا جاتا ہے 21 سینچری کے لیے, 21st, تو 21 لیڈرز جن کو کہ ہوپ تصور کیا جاتا تھا 21st سینچری کے لیے, کہ انہوں نے برج بلڈنگ کی ہے اور اپنے پیس کے پیغام کے ساتھ ان کو ہوپ تصور کیا جا سکتا ہے. تو میرے لیے بھی بہت حیرانی کی بات تھی کہ آئی واز ون آف دوز نیمز. تو اس میں اور دیکھیں, اور اس میں پھر اس کے علاوہ جو آپ نے وکالت کی بات کری, تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ باہر پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر وہاں کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وی آر سک آف دا پریویلیجڈ لاٹ, یعنی کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ باہر سے ڈگری تو لے آئیں گے, لیکن وکالت میں آپ نے لائسنس بھی لینا ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ یہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی لائسنس لے لیتے ہیں, جب آپ وکیل بنیں گے اگر آپ لائسنس نہیں دیں گے تو آپ پریکٹس, تو اکثر جو وہاں پہ بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ لائسنس لیے بغیر آ جاتے ہیں, کیونکہ لائسنس لینے کا مطلب ہے 20,000 اپلیکیشنز فل کرنا, پیوپلز ڈھونڈنا, ٹریننگ کانٹریکٹ ڈھونڈنا. تو آئی ایم ون آف دا ہینڈ فل آف لائرز جن کے پاس لائسنس بھی ہے انٹرنیشنلی ٹو پریکٹس. سو اس کے باوجود اور یہ ایک بہت زیادہ دیکھیں, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس میں اگر آپ ریمونیمریشن کے حساب سے دیکھیں تو جس کے پاس بھی وہ والا لائسنس ہو, ان کو اگر وہ کوئی ڈرافٹنگ کرتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں تو دے گیٹ 500 pounds ایٹ لیسٹ پر آور. تو اس کو پھر فوگو کر کے بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان میں یا اس طرح سے سرو کرتے ہیں, لیکن زندگی میں پرائیورٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ ہر چیز کو ایک مٹیریلسٹک رنگ میں نہیں دیکھ سکتے. تو آپ
جہاں پہ بھی ہوں کیا آپ وہاں پہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, کیا آپ زندگیوں میں فرق لے کر آ رہے ہیں. تو ابھی اس کورٹ میں بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے تیزی سے کام ہوا ہے, ہم لوگوں کی امید بنے ہیں. بالکل. تو اس میں جب بھی خواتین یا کوئی بھی سائل ہمارے کورٹ میں آتا ہے اور آنسوں سے بھری آنکھوں سے ہمیں دعا دے کے جاتا ہے, تو وہ میرے لیے میرے خیال سے کسی بھی رینیمریشن سے زیادہ ریوارڈنگ ہے. میں آپ کو کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کو اس وقت اور پاکستان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے قابل والے لوگوں کی, بالکل, میرٹ 100%. لوگوں کی. اور میں ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کروں گی, اور میں یہ کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوں, بالکل. اور میرٹ والے لوگ آ کے ان صوبوں کی اور اپنے ملک کی خدمت کریں. کیونکہ دیکھیں اچھے وقت کے تو ساتھی سبھی ہوتے ہیں. ریوارڈنگ یہ ہے کہ برے جب وقت میں. اس وقت ہمارے صوبے کو, ہمارے ملک کو قابل لوگوں کی اور کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے, تو آپ لوگوں کی امید بنے. اور آپ اگر کوئی ایسی شخصیت بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی امید اور ان کی ہمت بندھی رہے, تو میرے خیال سے اس سے بڑا ریوارڈ کوئی نہیں ہے. میم آپ ابھی جو الفاظ جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں, یقین مانیے آپ کے جو احساسات ہیں, میں آپ کے ایکسپریشنز کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ایسے لوگ واقعی ہیں, اور اگر پاکستان آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو اسی وجہ سے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک سے واقعی بہت دل سے محبت کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ پڑھائیاں کرتے ہیں, جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو یہاں ہم ملک سے باہر جاتے ہیں, ایک اچھا بہتر زندگی, کہ بھئی یہاں پر تو کچھ صحیح نہیں ہے تو ہم باہر کی کنٹریز میں جا کے اپنی زندگی گزاریں. لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کیا دیا, لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے سوچو کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے. جب آپ کو جواب ملے گا تو پھر شاید آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس ملک نے آپ کو کیا 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 دیا ہے. یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا. میم یقین مانے میں ایک دفعہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی, میں ایسا لگتا تھا جیسے اپنے گھر سے بندہ باہر نہیں ہوتا. میں وہاں پہ رونا شروع ہو گیا کہ مجھے واپس آنا ہے. اپنے ملک کا جو اپنی مٹی کا جو ایک احساس ہے, یہ کتنا امیزنگ ہے کہ مطلب اس میں جتنا بھی بولا جائے. اور میم اگر اتنا باتیں کر رہی ہیں اور اتنا کچھ کہہ رہی ہیں تو یقین مانے, ایک تو بڑی بات میں نے ابھی میم کی جو لائف سے سیکھا کہ جن چیزوں کے لیے ہمیں بہت مشکل سے پرمیشن ملتی ہے, فار ایگزامپل آپ کے خواب ہوں, اس کے لیے آپ کو بڑی کڑی محنت کرنی پڑتی ہے. پیٹ میں رکھ کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا, اور جب محنت آپ کے ساتھ ہو اور جستجو اور لگن ہو تو میرے خیال میں ایسی منزل آپ کو ملتی ہے کہ آپ خود بھی دھن رہ اس میں جاتے ہیں. روبی میں آپ کو ایک بات جی بتاؤں جی پلیز کہ میم. ایک چیز جو کبھی ہمارے ینگر جنریشن کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو کبھی بھی ضائع نہیں جاتی, دیٹ از ہارڈ ورک. اور اللہ کی ذات خواب جو ہے وہ پورے کر دیتی ہے. اب ہمارا آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے آپ محنت محنت اور محنت کریں, اپنے لیزی لائف سٹائل سے نکلیں. اینڈ سکسیس کا جو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے دیٹ از کمفرٹ. کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اینڈ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ جب میں نے اوتھ لیا تھا, تو جیسے کہ ابھی آپ کو بھی ماشاءاللہ بیوٹیفل سیزن جرنلسٹ, آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں, تو ہماری اویئرنیس نہیں تھی, ہماری کوئی ریکگنیشن نہیں تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے دن سے ہی ریکگنیشن نہیں مانگی. لیکن جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, اور ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ کام شیئر کیا, جب یہ کام شیئر ہوا تو آپ کو روبی یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی صرف 2 دن پہلے ہمیں سپریم کورٹ آف چائنا نے دعوت دی. واہ, ماشاءاللہ 189 کنٹریز کی ججز کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, زبردست. اینڈ ہمارے آفس کو چنا گیا بیکاز آف آر Wow. انفورسمنٹ اینڈ بیکاز آف آر امپلیمنٹیشن ٹو بی دا کی نوٹ اسپیکر. تو جہاں پہ 189 ملکوں کے ججز آئے ہوئے تھے چائنا میں, تو چائنا کے سپریم کورٹ نے خاص طور پہ, آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں جہاں پہ ہم ریکگنیشن کے لیے, تو اس میں خیبر پختونخوا کی بھی بہت اچھی ریپرزنٹیشن ہوئی. پاکستان کا بھی ایک جو امیج تھا, دیکھیں ہم اس وقت جینڈر پیرٹی انڈیکس میں افغانستان سے بھی نیچے جا رہے ہیں 189 پہ. وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو اچھا کام ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی گڈ نیوز میکس نو نیوز. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو یس یو نیڈ ٹو فائٹ فار یور وائس آن دا ٹیبل, آپ کو اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, پروموٹ بھی کرنا ہے. لیکن جب آپ سچے دل سے محنت کرتے ہیں تو دیٹ ڈز گیٹ ریکگنائزڈ. بیکاز آپ یہ اگری کریں گے کہ جوڈیشل سمپوزیم میں ہمارا خیبر پختونخوا کا بلایا جانا ایز کی نوٹ اسپیکر
یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی. اور فار خیبر پختونخوا ان پاکستان. اور وہاں پہ جب میں نے ججز وغیرہ میں بولا تو وہی آپ کی والی بات روبی کہ ہر ایک نے رونے والی کہانیاں سنی ہوئی تھی, ہر ایک نے ڈپریسنگ کہانیاں سنی, یہ برا ہو گیا وہ. تو جب ہم نے بولا کہ پاکستان میں یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, یہ خواتین کو حقوق مل رہے ہیں, یہ لوگوں کو جسٹس مل رہا ہے, تو جو ہماری ٹرانسپیرنسی تھی, جو ہمارے جسٹس سسٹم کے بارے میں, وہ لوگ بھی حیران پریشان تھے کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, اتنا اچھا کام ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. تو وہ جو ایک ہمارے لیے بہت زیادہ سورس آف پرائڈ, ایک تو آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا ریوارڈنگ کیا ہو کہ آپ ایک جو مفلس لوگ جو سائلین آپ کے کورٹ میں آ رہے ہیں, آپ ان کو سنجیدگی سے ان کو ان کے رائٹس دلا رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ملک میں ملک کے لیے بھی عزت کا سبب بنے. بالکل میم, اور یہ حیرت کی بات ہے. یہی بات ہے, دیکھیں اسٹارٹ میں بھی میں نے کہا کہ ہم لوگ نا ہمیشہ وہ رونا, برائی, یہ چیزوں پہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دبا دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. ایسا اور نہیں, اس میں ہر چیلنج میں میں یہ نہیں کہتی, دیکھیں ہر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا آنا چاہیے. اب میں بہت جلدی بتا دوں, یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ شکوہ شکایت یا جو بھی, میں آپ کو بتا دوں ہمارے لیے کام کرنا, جب میں اوتھ لیا تھا تو میرے پاس ٹوٹل 4 نائب قاصد تھے. آپ کوئی اور ہو تو وہ کہے ہائے ہائے میں 4 نائب قاصد ہوں. نہیں, زندگی میں چیلنجز آتے ہیں, زندگی میں مشکلات آتی ہیں, آپ نے چیلنجز میں سے اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے, آپ نے ایک لگن لینی ہے کہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. بی اے ڈوئر, بی اے گو گیٹر, اینڈ ڈونٹ میک ایکسکیوزز. بٹ ونس ابھی شروع میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہمارے پاس سٹاف تھا, اپنی تنخواہ سے میں اپنے سٹاف کی تنخواہیں دے رہی تھی, تو اس میں یہ سارے چیلنجز تھے. لیکن اگر میں وہ چیلنجز دیکھ کے کہہ دیتی کہ نہیں جی, اور پھر آپ مجھے بتائیں تنخواہ تو وہی ہے جو ہر ایک کو ملتی ہے. بالکل اسی طرح میں اس وقت کیوں کہہ رہی ہوں کہ پورے خیبر پختونخوا میں جو بھی عورت ہے وہ میرے پاس آئے, کیوں؟ کیونکہ یہ انٹیگریٹی ہے, یہ دفتر اس کے اوپر حق ہے خیبر پختونخوا کی عورتوں کا. سو آئی ایم سیئنگ ایسی بات نہیں ہوتی کہ مشکلات نہیں ہوتی, لیکن مشکلات کا آپ نے ڈٹ کے سامنا کرنا ہے, آپ نے انٹیگریٹی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے. اسی سے آپ کی پہچان ہوگی, اسی سے آپ کی بھی عزت ہوگی, آپ کے ملک کی بھی, اور اس خوبصورت مٹی, خوشبودار مٹی کی بھی عزت اسی میں ہوگی. اور اس کے رنگ جس کی آپ نے شروع میں تذکرہ کیا, اس کا ہر رنگ نکھرنا بہت ضروری ہے. بالکل, اور مشکلات آتی ہیں لیکن ہر مشکل کا حل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی ایسا مشکل ہو جس کا کوئی حل نہ ہو. میں یقین مانے آج تو مجھے کہتا ہے اپنے منہ سے بہت زیادہ محبت ہے, اب تو اور زیادہ ٹرپل سے بھی مطلب اتنی ہو گئی ہے نا, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک کچھ جذبے ہوتے ہیں زندگی میں جن کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور زیادہ ان کو پالش کرتے ہیں. یہ ایک احساس, یہ ایک فیلنگز میرے لیے بڑی awesome ہے. اور میم نام بھی آ چکے ہیں, میم یقین مانے مجھے آپ کے ساتھ 2 پروگرام اور کرنے ہیں, بلکہ ایک نہیں 2 اور پروگرام کرنے, بیکاز آپ نے ماشاءاللہ ایسا خوبصورت پازیٹیو چہرہ ہمارے معاشرے کے سامنے لے کے آئے جو کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اور لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا. اور ہم اور ون کو خیبر رنگ کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم پازیٹیو چیزیں لے کے آئیں, خوشبو, محبت, اپنائیت, بھائی چارے, اور سب سے بڑی کہتے ہیں نا سب سے پہلے پاکستان. تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیں. ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ٹریک ہے, وہ سنتے ہیں, واپس آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ شارٹ ہے. ساتھ میں آپ لوگوں کے جو نام ہے وہ بھی مجھے موصول ہو چکے ہیں, تو ایسی بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اگر پروگرام میں کسی کے نام میں نہ لے سکوں نا تو دل پہ نہیں لینے کا, ٹینشن نہیں لینے کا, کیونکہ ہم پھر بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم پھر بھی آپ کو اپنا مانتے ہیں. ابھی لالا مجھے پتا ہے کیا کہ میڈم سے کرکٹ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. سر لالا اتنا سا ٹائم رہے گا اور اتنے زیادہ سوال, اس لیے میں جو 2 پروگرام اور کرنے ہیں میم کے ساتھ. میم واپس آتے ہیں آپ کی طرف. سب سے پہلے میم میں یہ چاہوں گی کہ آج کیونکہ ایک امیزنگ پروگرام تھا ہماری فیمیلز کے لیے, اور امیزنگ ایسی چیزیں, یقین مانے اگر میرے سراؤنڈنگ کسی فیمیل کا ایسا کوئی ایشو ہو تو میں ضرور اس کو گائیڈ کروں گی, ضرور بتاؤں گی. اور میم میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک ایسی چیزیں آپ نے آج بتائی ہیں, یہ صرف باتیں نہیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے میم کی وہ کیسز کی ریشو سے دیکھیں کہ مطلب صرف ابھی لائک 700 سم تھنگ آپ نے بولا کہ یہ کیا میں 500 سوری,
تو آپ خود جو کہ اسپیڈی کام ہو رہا ہے اور اس پہ واقعی کام کہتے ہیں عمد درآمد بھی ہو رہا ہے کہ مطلب مورے بھی لگائی جا رہی ہیں نپٹائے جا رہی ہیں ساری چیزیں. یہ پازیٹیو چیزیں, یہ پازیٹیو پہلو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی. میم کی اپنی شخصیت میں تھوڑے سے مجھے بات کرنی ہے, اس وجہ سے کہ ان کی شخصیت بڑی کمال ہے میم. ماشاء اللہ آپ کے چہرے پہ اسٹل ایک خوبصورت سی اسمائل ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے, اور وہ اور زیادہ مجھے متاثر اس وجہ سے کر رہی ہے کہ جو آپ کے ملک سے ریلیٹڈ الفاظ تھے, جو ملک سے محبت تھی, اپنائیت تھی, اور جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا ایک جذبہ آپ کے چہرے پہ مجھے نظر آ رہا ہے, اس پہ خوبصورت سے مسکان, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ میرے خیال میں کہتے ہیں جو دل کی باتیں چہرے پہ آ جاتی ہیں, جو تاثرات ہوتے ہیں وہ واقعی چہرے پہ آتے ہیں. میں ابھی وہ دیکھ بھی رہی ہوں. میم یہ مجھے بتائیے, اپنے آپ کو اتنا زبردست فٹ بھی رکھا ہوا ہے, کیا حساب ہے؟ کوئی جم جاتی ہیں, کوئی ڈائٹنگ کرتی ہیں؟ کیونکہ لوگ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. یہ مجھے تھوڑا بتائیں, اور پھر ساتھ میں تھوڑا سا کھانے کی طرف بھی آتے ہیں. میں جلدی سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. کھانے پھر تو یہ دیکھیں, جب آپ پھولوں جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, پازیٹیو شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کے منہ کے اوپر اسمائل آ جاتی ہے. بالکل سو آئی ایم ود ینگ بلڈ اینڈ آئی ایم ود اے ویری ینگ بیوٹیفل سول, تو تب مسکراہٹ آ گئی ہے. تھینک یو. اپنا انفارچونیٹلی وہ کیا کہتے ہیں, گلٹی ایز چارجڈ. I have not been looking after myself. I need to go and look after, مطلب مجھے واک شاک ایکسرسائز وغیرہ اور فوڈی. تو میں ایسی ہوں کہ آپ پشاور کا کوئی بھی, جب میں ریجنل کمشنر تھی تو سرکاری گاڑی استعمال تو میں آؤٹ آف آورز بالکل بھی نہیں کرتی. تو اپنے انٹرنز کے ساتھ ہم لوگ چنچی پہ جاتے تھے, اور میرے خیال سے, اور میں ماسک وغیرہ کووڈ کا ماسک لگا کے جاتی تھی. اور کوئی بھی ایسا پشاور میں میرے خیال سے ڈھابا شابا نہیں ہے جو ہم نے ٹرائی نہیں کیا ہوا. تو اور اس میں انڈا برگرز, شامی کباب, چرسی ٹکاز, اور کچالو چاٹس, اینڈ دا کھیرز اینڈ دا آلو بخارے کی چٹنی. جو بھی آپ کو بھی اگر کبھی کسی اسپاٹ کی پتا ہونا, یہ اور میرے لیے یہ دیکھیں اسپیڈی کام اس لیے بھی ہو رہا ہے, اللہ کرے جلدی جلدی کیسز ختم ہو تاکہ ہمیں دوبارہ موقع ملے یہ سارے فوڈ شوٹ کا سین کرنے کا, اور اپنا تھوڑا سا دھیان رکھنے کا بھی. کیا بات ہے میم, خود کیا بناتی ہیں؟ اچھا یہ تو ہوتا ہے نا. خود دیکھیں, کھانا بنانا از سم تھنگ وچ از این آرٹ. جو بھی آپ بنائیں, شوق سے بنائیں, دل سے بنائیں. خود مجھے مائی ایکسپرٹیز از میکنگ پینا کولاڈا. اور کبھی اگر ہمیں بلائیں نا میم کسی دن, میں لالا جانی ہم سر ضرور آئیں گے انشاءاللہ. سو آئی نو ہاؤ ٹو میک وہ چکن وکن جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں. ہمارے حبیب سر بہت چکن اچھی کڑھائی بناتے ہیں, میں نے سنا, بس سنا ہی ہے, لیکن چلیں ٹرائی بھی کریں گے کبھی. سو بس آپ دعا کریں کہ ہمارا یہ اسٹافنگ وغیرہ اور حکومت, پیپل ہیو بین ویری سپورٹنگ, ایک دفعہ اسٹریم لائن ہو جائے سارا کچھ, تو انشاءاللہ آپ کو کھانا بنا کے بھی کھلائیں گے. آپ کو وی ول ہٹ اسٹریٹ فوڈ آلسو. اب اگر کرکٹ کا آپ یو آسکڈ, یہ آپ نے کبھی کرکٹ کا, بلالا نے کہا کرکٹ کے بارے میں پوچھا, کہتی کرکٹ کا کیا مطلب, مجھے سمجھ نہیں آئی اتنا شوق. سو اس میں نہیں وہ ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ لائف شوڈ بی بیلنسڈ اینڈ اٹ شوڈ بی ویری ہولسم. بالکل. سو ایوری تھرسڈے ہمیں کام تو آپ کرتے ہی ہیں, لیکن آپ اپنے ہاتھ میں ہر تھرسڈے یتیم خانے جاتی تھی. تو یہ ہماری چارسدہ میں ہی ہے. سو when I used to go, تو وہاں پہ ہم صرف بچوں کے ساتھ صرف جا کے مل کے ہاتھ نہیں ملا لیتے تھے, ہم ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے تھے. تو مجھے کرکٹ کھیلنا ان یتیم بچوں نے سکھایا, بلکہ جتنی بھی والی بال, باسکٹ بال, سارا. اور اکثر میرے منہ کے اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ جو ہوتی تھی وہ کرکٹ کی بال, کیونکہ وہ سیدھا چھکا میرے منہ کے اوپر آتا تھا. سو بٹ آئی ریئلی انجوائڈ پلئنگ کرکٹ, انٹریکٹنگ ود آرفنس. اور پھر ان آرفنیجز کو بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسکولز میں کنورٹ کروایا ہے. اور بیکاز وہ جب ہم وہاں پہ گئے تھے تو اکثر جو بچے تھے, جب میں نے ان سے پوچھا, بدقسمتی سے کوئی بھی وکیل نہیں بننا چاہتا تھا. تو لیکن جس نے بھی ہم نے پوچھا ان بچوں سے, اکثریت سے, تو انہوں نے کہا ہم آرمی کے آفیسر بننا چاہتے ہیں, کسی نے کہا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کسی نے کہا ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ پھر اب یہ ود دا مدرسہ
تو وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ٹو گیٹ دا سرٹیفکیشن. سو وی گاٹ اے لاٹ آف یتیم خاناز کنورٹیڈ انٹو اسکولز آلسو. سو وہ جب ہم جا کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ وغیرہ کرتے تھے تو ہم لوگ ان کے ساتھ کافی اسپورٹس وغیرہ اور ایکٹیویٹیز وغیرہ کافی کھیلتے تھے. اب ویسے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی ان میں سے اکثریت وکیل بھی بننا چاہتی ہے. واہ واہ کیا بات ہے, یہ ہوئی نا بات. میرے خیال میں جو بھی بنے, جس بھی پروفیشن میں جائیں, سب سے پہلے ایک بات یاد رکھے کہ دنیا میں آنے کے کچھ مقصد ہوتے ہیں, اور سب سے بات اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے خوبصورت ملک میں پیدا کیا ہے تو ادھر اس ملک کے بھی ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں, کچھ کہتے ہیں نا حقوق ہیں ہمارے, کہ جیسے ہم کھانا کھانا بڑا لازمی ہے, حقوق کو پورا کرنا بھی بہت زیادہ لازمی ہے. اس ملک کو ہمیں بہت قربانیوں کے بعد دیا گیا ہے, لیکن اب اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہم سب کی باری ہے. میم باری کی بات کی جائے تو ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے. میں پہلے نا آپ لوگوں کے نام جو مجھے ملے, اس کے بعد میڈم سے آپ نے میرے لیے بھی, بلکہ میم آپ نہ جائیں, آپ رک جائیں پلیز. میں یہ کہوں گی کاش مجھے ایک آدھا گھنٹہ اور مل جائے, لیکن کیا کہیں, پھر آئیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے میں تھینک یو کرتی جاؤں آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کی محبت کا تھینک یو سو ویری مچ. بہت زیادہ شکریہ, بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ شکریہ. لو یو ہو گیا اتنے پیارے اتنے مزے کے رسپانس پر. اور میں سجاول تھینک یو سو ویری مچ. عبد الغیور قمر ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. عبد الطیف خانوال سے ہمارے ساتھ ہے جی, تھینک یو سو ویری مچ. فہد خان ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. شفقت ہمارے ساتھ ہے باڑہ سے, شفقت افریدی, تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ یوسف سا قریشی ٹانگ سے ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. اسماعیل ہمارے پاس حاصل پور سے ہیں, تھینک یو سو ویری مچ اسماعیل. عاقف اکمل یونیورسٹی روڈ سے ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو. جمشید خان چورسدہ روڈ سے ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا لاسٹ ٹائم پروگرام میں جمشید علی خان میرے سینئر بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پروفیشن کے بھی ہیں, وہ پروگرام دیکھ رہے تھے. میں نے نام تو لے دیا, مجھے بعد میں پتہ چلا وہ سر تھے. سو پھر بھی اگر کوئی بھی میری پروفیشن میں سے ہے, تھینک یو سو ویری مچ, آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. اس کے علاوہ آصف سید تناب سے ہمارے ساتھ ہیں, عبد الغیور قمر بہاول نگر سے ہمارے ساتھ ہے, غلام سرور بلوچ ہمارے ساتھ ہے, طاہر ہمارے ساتھ بہاول نگر سے ہیں, اور امجد خان ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. چودھری فہمید نور ہمارے ساتھ ہیں, رانا حارث ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو سو ویری مچ. میم اس طرح کی بات ہے, ٹائم بہت زیادہ میرے پاس شارٹ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کا میسج ہمارے لیے تھوڑا لانگ اور خوبصورت ایک میسج میرے اور میرے جتنے بھی سامعین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. اچھا, سو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ کی خوشبو بھری باتیں, آپ کے میرے چترال کے بھائی جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی بھی میں نے بہت خوبصورت باتیں سنی, آپ کے پروڈیوسرز, آپ کے ڈائریکٹرز, سب جنہوں نے ہمیں دعوت دی. تو ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے, جو بھی کام کریں, جہاں بھی رہیں, سنسیریٹی کے ساتھ رہیں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہیں, اپنا بھی بہت بہت خیال رکھیں, لیکن جتنا اپنا خیال رکھتے ہیں اتنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, اپنی فیملی کا, اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں. بہت جلدی میں اس پہ اینڈ کروں گی, صبح کا وقت ہے تو تھوڑا سا لیکچر پہ لانے میں جلدی سے دے دوں گی. آخری میسج ہے کہ یہ جو ہمیں نماز کا بھی کہا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھو, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, یعنی کہ عام طور پہ مسجد میں نماز کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے حالات کا پتہ کرو. جمعے کی نماز بڑی مسجد میں تاکہ آپ کو کمیونٹی کا پتہ چلے, عید کی نماز اس سے بھی بڑی تاکہ آپ کو جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ پوری رہے. تو اپنا بھی بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت بہت خیال رکھیں. خوشبو سے بھری ہوئی, رنگوں سے بھری ہوئی زندگی آپ جئیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اور کسی بھی آپ کو ہم سے منسلک اگر کسی بھی ایشو پہ آپ لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمارا دفتر آپ کا اپنا دفتر ہے, صوبائی محتسب. صوبائی محتسب آپ کا اپنا دفتر, اور کوئی بھی ٹینشن ہو, اسپیشلی فیمل, ٹینشن نہیں لینا, آپ کا اپنا گھر ہے سمجھے دوسرا, اور اپنے مسئلے کو ساتھ آپ بالکل آ سکتے ہیں. میم آپ کے ساتھ آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی بیٹھی ہیں, اور ہم اس پروگرام میں بیٹھیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے خوبصورت لوگ جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں, اور ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ کیا پازیٹیو ہو رہا ہے وہ دکھا سکیں. باتیں ہوتی رہیں گی, مجھے دیجیے اجازت. اب میں صرف یہ کہوں گی تھینک یو سو مچ. جن کا نام میرے پاس نہیں آیا, نہیں لیا گیا, میں پھر کہتی ہوں آپ لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ, کیونکہ آپ سب ہیں تو ہم ہیں, اور ہم ہیں تو اس پروگرام میں چار چاند ہے. سب سے پہلے یہ کہوں گی جو بھی ہو, جہاں بھی ہو, یاد رکھیے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. ٹریک سنتے جائیں, امیر نغمہ, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ, بائے بائے. خوشیوں کی قسم
تیرے غم کی قسم. ہر ذرے پر دل رکھ دیں گے, ہر شاخ میں پھول پروئیں گے, فردا کے نئے سورج لے کر راتوں میں ستارے بوئیں گے. تیرا دامن خوش گلشن گلشن, تیرے سر پر سایہ ابر کرم, اے پاک وطن.